أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک یوسف علیہ السلام بھی تھے، جن کے پورے حالات سورۃ یوسف میں مذکور ہیں جو آپ نے سن لی۔ ان 12 بیٹوں کی آگے نسل در نسل چلی اور بہت صدیوں تک اقتدار ان کے پاس رہا۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 پیغمبر بھیجے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی طرف مبعوث ہوئے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کسی قوم میں ایک نبی بھیجا جائے تو وہ قوم بڑی شانوں والی ہوتی ہے، اور ان میں تو 4000 پیغمبر اللہ نے بھیجے، لیکن انہوں نے نہ شکری کی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ظالموں نے نہ حق طور پر پیغمبروں کو قتل کیا حق کہنے کی وجہ سے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت ایک نوجوان بادشاہ تھا، باوجود اس کے کہ اس کے پاس بیویاں تھیں، لونڈیاں تھیں، باندیاں تھیں، لیکن اس نے اپنی سکی بھانجی کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا، اور سکی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا اور ہماری شریعت میں بھی حرام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سنا کہ بادشاہ اس طرح کا ارادہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے معصوم پیغمبر نے خیال فرمایا اگر میں اس وقت بھی خاموش رہا تو رب تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو روکا کیوں نہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ میں نے سنا ہے تم اپنی حقیقی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو، اس کی تحقیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا تمہیں اس سے کیا مطلب، میں کروں یا نہ کروں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، اور میرا یہ فرض ہے، میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں آپ کو آگاہ کروں اس کام سے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ نہایت ہی نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کے اوپر بھانجی کا عشق سوار ہو چکا تھا۔ اس ظالم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا۔ ایک موقع پر ان ظالموں نے ایک دن کے اندر 43 پیغمبروں کو ایک ہی دن میں شہید کیا۔ ایسی ظالم قوم تھی، لیکن دنیا کی یہ ذہین اور ضدی قوموں میں سے ایک قوم ہے بنی اسرائیل۔ اس صورت میں ان کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام صورت بنی اسرائیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات تھے، مگر 3 معجزات بڑے اہم تھے، اور تینوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی ہمارے سامنے۔ ایک معجزہ قرآن کا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چیلنج دیا کہ اگر یہ رب کی کتاب نہیں ہے، مخلوق کی کتاب ہے، اللہ کے سوا غیر کی بنائی ہوئی ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، تو تم سب انسان اور جن مل کر اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے کر آؤ۔ 3 صورتیں سب سے چھوٹی ہیں، ایک سورۃ العصر ہے، دوسری سورۃ الکوثر ہے،
تیسری سورۃ النصر ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ 3 صورتوں میں سے ایک صورت لے آؤ، اگر نہ کر سکو، یقیناً ہرگز نہیں کر سکو گے، تو عذاب الہی سے بچو۔ آج تک الحمدللہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت کے مثل بھی کوئی نہیں لا سکا۔ دوسرا اہم اور بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے انگلی اٹھائی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جس کا ذکر سورۃ القمر میں آتا ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑا اور اہم معجزہ یہ معراج کا معجزہ ہے، جس کا ذکر یہاں پر ہے۔ معراج شریف کا قصہ مختصر یہ ہے کہ نبوت کے ملنے کے 10 سال بعد، ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں موجود تھے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے۔ ان کا اپنا اصل نام فاختہ تھا۔ ہجرت کے 8ویں سال یہ مسلمان ہوئی، فتح مکہ کے دن۔ ان کا گھر حجر اسود سے تھوڑا سا ہٹ کر تھا۔ آج وہاں پر بہت بڑا دروازہ ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے باب ام ہانی۔ رات کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف حضرت حمزہ سوئے ہوئے تھے، بائیں طرف حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، اور درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوتی ہے، ساتھ میں فرشتے ہوتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی۔ ایک نے کہا کہ ہمارا مطلوب ان میں سے کون ہے؟ دوسرے نے کہا وسطن، جو درمیان میں ہے، یہ ہمارا مطلوب ہے۔ چنانچہ چھت پھاڑی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا گیا، حتیم کعبہ میں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا۔ اس میں عالم بالا کی استعداد رکھی گئی۔ مقصود حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو بھرا گیا، پھر سیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ خچر سے تھوڑا چھوٹا ہے اور گدے سے تھوڑا بڑا ہے۔ اس کی رفتار کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حد نگاہ تک اس کی ایک ٹوپ ایک چھلانگ ہوا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سوار ہوئے، اور سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے، جس پر آج یہودیوں کا قبضہ ہے۔ پہلی بھی ایک دور میں اس پر قبضہ ہوا تھا، مگر اس وقت سے یہ مسلمان بڑے باغیرت ہوا کرتے تھے۔ آج مسلمان تو بڑے باغیرت ہیں، لیکن حکمران بغیرت ہو چکے ہیں۔ اکثر مفسرین اور محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ آپ نے جاتے ہوئے انبیاء کرام کو امامت کروائی، نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امام الانبیاء بھی ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اگر آپ امامت نہ کراتے تو امام الانبیاء کا لفظ بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ زندہ موجود تھے۔ باقی پیغمبروں کی ارواح کو ان کی شکل میں لایا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو اصلی اجساد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے لایا ہو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ آپ نے آسمانوں سے واپسی پر نماز پڑھائی، اور یہ فجر کی نماز تھی۔ بہرحال اس پر سب کا اتفاق ہے، اور احادیث میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد فرشتہ آپ کو پہلے آسمان پر لے گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دربان نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ فرمایا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے کہا مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہوا تھا۔ پہلے آسمان پر ایک بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی دائیں طرف کچھ نشانات تھے جن کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے تھے، بائیں طرف بھی کچھ نشانات تھے، ان کو دیکھ کر رو پڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ یہ کیوں ہنستے ہیں اور کیوں روتے ہیں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ ان کی مثالی شکل تھی۔ یہ حضرت شیخ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے یہ ان کی مثالی شکل تھی، ان کو جا کر سلام کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر سلام کیا۔ وہ دائیں طرف والے اصحاب الیمین تھے جن کو قیامت والے دن پرچہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بائیں طرف والے اصحاب الشمال تھے جن کو پرچہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو دیکھ کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے، اور کافروں اور نافرمانوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے اور روتے تھے۔ آخر باپ ہے نا جی، باپ کی شفقت بھی تو ہوتی ہے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر تیسرے پہ جاتے ہیں، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، براہ راست کلام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ 3 چیزوں کا تحفہ ملا، ایک 50 نمازوں کا تحفہ، اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک، اور تیسری یہ بشارت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی امتی دنیا سے اس حال میں جائے گا، شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بخش دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تحفہ لائے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں اللہ نے تحفے میں دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ کہ بنی اسرائیل پر 24 گھنٹوں میں صرف 2 نمازیں تھیں، وہ ان کی پابندی نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی امت 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں کیسی پڑھیں گی، لہٰذا واپس جائیں اور کمی کی درخواست کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، اسی طرح معاف کرواتے رہے 9 چکر لگائے، اللہ نے معاف فرمائی، 45 معاف ہوئی، 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک چکر اور لگاؤ، فرمایا استحییت من ربی، بے شک میں اب اپنے رب سے حیا کرتا ہوں، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، تحفے میں سے کچھ نہ لے کر جاؤں کہ سب معاف ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50 نمازیں بھی ہیں اور 5 بھی ہیں، پڑھو گے 5 ثواب میں 50 کا دوں گا۔ یہ معراج جسمانی تھی، روحانی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہو، بلکہ آپ نے بیداری کی حالت میں اسی جسد خاکی کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر اور معراج کیا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس پر مشرکین نے پھر طرح طرح کے اعتراضات کیے، مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالے، مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جا کر کہا کہ آپ کا دوست یار یہ کہتا ہے تھوڑے سے وقت کے اندر میں نے بیت المقدس کی سیر کی، آسمانوں کی سیر کی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اعتراضات کیے، کہا کہ آپ کہتے ہو کہ ہم تھوڑے سے وقت کے اندر بیت المقدس بھی گئے اور معراج پر بھی گئے اور اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے اور واپس بھی آئے، بتاؤ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کے ستون کتنے ہیں، بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ جب یہ ساری باتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کی گئیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ وہ کہتا ہے میرے پاس آسمانوں سے فرشتہ آتا ہے، مجھے رب کا قرآن، رب کا کلام سناتا ہے، میں بن دیکھے اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی اس بات پر یقین کرتا ہوں۔ یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ میرے پیغمبر کو، میرے رسول کو، میرے یار کو اللہ نے معراج کروائی ہو میں منکر ہوں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق تھے، یہاں ہی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو، لیلاً ایک ہی رات میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی وہ مسجد اقصی بارکنا حولہ، برکت رکھی ہے ہم نے اس کے ارد گرد، لنریہ تاکہ ہم دکھائیں اس بندے کو، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات سننے والی ہے، دیکھنے والی ہے۔ وآتینا اور دی ہم نے موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وجعلناہ ہدی اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا یہ کہ نہ بناؤ تم، من دونی میرے سوا، وکیلا کارساز،
ذریت من حملنا مع نوح، اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے بنی اسرائیل کے اور مختصراً معراج کا ذکر سنا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت بنی اسرائیلیوں پر ظاہری اور باطنی انعامات کا ذکر فرمائیں گے۔ اپنے دور اور اپنے زمانے میں بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے بڑی رحمتیں نازل فرمائی، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ باطنی نعمتوں میں 4000 پیغمبر بنی اسرائیلیوں میں سے آئے، اور 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے 3 آسمانی کتابیں ان کو ملی۔ ظاہری نعمتیں بھی بہت تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، وادی تھی جس کو آج کل وادی سینا کہتے ہیں، جو آج بھی اسرائیل یہودیوں کا دارالحکومت دارالخلافہ ہے۔ بنی اسرائیلی فرعون سے نجات پانے کے بعد جب اس وادی میں پہنچے تو نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا، نہ پینے کا کوئی انتظام تھا، نہ دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ عین کھانے کے وقت پر، روٹی کے وقت پر ان کے پاس بھونے ہوئے تیتر بٹیر آتے تھے اور کھیر آیا کرتی تھی۔ سائے کے لیے جو ہی سورج چڑھتا اللہ رب العزت ان پر بادل مسلط کر دیتے جو انہیں سورج کی تپش سے بچاتے تھے۔ اور پانی کے انتظام کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پہ مارو، تو اللہ رب العزت نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ 12 خاندان تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ہر خاندان کے لیے الگ الگ چشمہ متعین کر دیا۔ یہ یہودیوں کے لیے ہے جو کہ یہود کی اولاد تھی، تاکہ یہ دوسرے یہودیوں کے ساتھ، دوسرے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ اختلافات نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض نہ کریں۔ اور یہ نعمتیں صرف 1-2 دن نہیں رہیں، 1 ہفتہ 1 سال نہیں رہیں، بلکہ 40 سنتاً 40 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی قدر نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم عمالقہ کے ساتھ جا کر جہاد کرو۔ یہ بڑے قد آور قسم کے لوگ تھے، بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ تو یہ کھیر کھانے والے، بٹیر کھانے والے کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو بھی جا، تیرا رب بھی جائے، جا کر قتال کریں۔ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں پر بیٹھنے والے ہیں۔ ظالموں نے اتنی ناشکری کی، کھا پی کر، میٹھے پانی پی کر، تیتر بٹیر کھا کر کہنے لگے کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جاؤ۔ تو اللہ نے بھی پھر سزا کے طور پر وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے ان میں سے بعضوں کو بندر بنایا، بعضوں کو خنزیر بنایا، اور یہ بندر اور خنزیر 3 دن تک زندہ رہے، 3 دن کے بعد فوت ہو گئے۔ آج جو یہ بندر اور خنزیر نظر آتے ہیں یہ حیوانوں کی مستقل نسل ہے، نہ کہ یہ ان میں سے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی گرفت بڑی سخت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو، پیروں کو رب بنا لیا۔ قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان ظالموں نے عالموں کو، پیروں کو، مولویوں کو اللہ کے سوا رب بنایا، اور ان کے مولویوں نے، پیروں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ جیسے آج کل اہل بدعت نے دین کا بالکل نقشہ بدل دیا ہے، بدعات کو دین اور نہ دین کو دین بنا دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، فرمایا یہ چیزیں جو تم کر رہے ہو دین کے خلاف ہیں۔ تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جلوس نکالے۔ اس وقت روم کی بادشاہ تھی، رومیوں کی بادشاہ تھی۔ انہوں نے رومی بادشاہ کے سامنے درخواست کی کہ ایک بندہ ہے
جو پورے معاشرے کو خراب کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے قتل کا آرڈر دیا جائے۔ اور اس بادشاہ نے کہا اگر ایک بندے کے قتل کی وجہ سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، بدامنی امن میں آ جاتی ہے، ملک کے حالات درست ہوتے ہیں، تو پھر اس بندے کو قتل کیا جائے۔ خیر آپ یہ واقعہ پیچھے سن چکے ہو تیسرے پارے کے اندر۔ تو یہ ایسی نافرمان قوم ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے پیغمبروں کو بھی قتل کیا، خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اس جگہ ان کے متعلق 2 واقعات اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت 2 واقعات بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ تورات پہلے بتا دیا تھا کہ تم نافرمانی کرو گے، پیغمبروں کو شہید کرنا، رب کے دین میں رخ نہ ڈالنا، فسادات کرنا، یہ تمام اسی مدات میں آتے ہیں کہ اسی کے نتیجے میں اللہ نے تم پر پھر دشمن مسلط کرے گا۔ چنانچہ ایران کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر اس کا نام تھا، اس کے پاس بڑی فوج تھی۔ اس نے حملہ کر کے فوجیں شام کے علاقے میں داخل کر دیں۔ اس وقت فلسطین، کنعان، اردن، شام یہ سب ایک تھے۔ انگریز خبیث نے ایسی چالیں چلی ہیں، اب فلسطینی کنعان والوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اردن والا شام کو، شام والا اردن کو، یہ ایک دوسرے کو مسلمان دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ اس وقت ایک تھے۔ اب جب بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، ان کے پاس جو بیت المقدس کے اندر ہیرے، جواہرات، زیورات جو بھی پڑے ہوئے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کروائی تھی، جہاں کا سارا سونا بخت نصر لے کر گیا۔ اور تاریخی روایات میں آتا ہے اتنی قتل و غارت کی گئی، بیت المقدس کی نالیوں کے اندر خون اتنا تھا کہ گھوڑے گھٹنوں تک بیچ میں آ جاتے تھے، گھٹنوں تک پانی پہنچتا تھا، اتنے قتل و قتال کیا گیا۔ تو قرآن یہ کہتے ہیں اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى، مت دوستی لگاؤ یہود و نصارہ کے ساتھ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج دیکھو سعودی عرب کے اندر یہودی رہتے ہیں، ان کی فوجیں رہتی ہیں، سعودی عرب کے لوگ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو شرابیں مہیا کرتے ہیں، اور یہ یہودی اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے مسلمانوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور ہمارے مسلمان حکمران یہ ان کی خدمت خاطر پہ لگے ہوئے ہیں، چپڑاسی لگے ہوئے ہیں ان کی، اللہ بچائے۔ تو فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا بنی اسرائیل کو، فی الکتاب تورات کے ذریعے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، البتہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں، مرتین 2 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ کے صریح احکام کو توڑنا اور اپنی منمانی کرنا، یہ سب فساد فی الارض ہے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور تم سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب آیا وعدہ ان سرکشیوں میں سے پہلی سرکشی کا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، ہم نے مسلط کیے تم پر، عباد اللہ نا، اپنے بندے، اولی بَأْسٍ شدید، جو سخت پکڑ والے تھے، فجاسو خلال الدیار، پس وہ گھس گئے گھروں میں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے اتنی قتل و غارت کی کہ بیت المقدس شہر کی گلیوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آتا تھا۔ وکان وعدا مفعولا، اور تھا یہ وعدہ طے شدہ کہ تم نافرمانی کرو گے اور ہم اپنے کمی لوگوں کو تمہارے اوپر بھیجیں گے، تمہاری پٹائی کروائیں گے۔ چنانچہ ان کی خوب پٹائی کی گئی۔ ثم رددنا، پھر ہم نے لوٹائی، لکم تمہارے لیے، الکرۃ علیہم، باری ان کے خلاف، ان کی نئی پوند آئی، نئی نسل آئی، نئے لوگ آئے، بوڑھے چلے گئے اس دنیا سے، توبہ استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، اس پر کئی صدیاں گزر گئیں۔ وَأَمْدَدْنَا عَلَيْكُمْ، پھر ہم نے تمہاری مدد کی، بِأَمْوَالٍ، مالوں کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ بنا دیا۔ صدیاں گزرنے کے بعد ایک وقت آیا، ان کا مال بھی بڑا، تعداد بھی بڑی، ساری کی ساری۔ ہم نے اس وقت تمہیں کہہ دیا تھا ان احسنتم، اگر تم نیکی کرو گے، احسنتم لانفسکم، یہ نیکی تمہاری اپنی جانوں کے لیے ہوگی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برائی کرو گے تو یہ فَلَهَا، اس برائی کا وبال بھی تمہاری اپنی جانوں پر پڑے گا۔ چنانچہ دوسری دفعہ انہوں نے نافرمانی کی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ان ظالموں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت شاہیا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔
اس دور کے قریب قریب کا واقعہ ہے۔ تیتس بادشاہ تھا، یہ عیسائی بادشاہ تھا۔ اس کی فوجیں آئیں، فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آیا وعدہ دوسری سرکشی کا، اس کی سزا کا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو۔ جب انہوں نے اس کی فوجیں دیکھی تو ان کے چہرے فک ہو گئے، ہمارے ساتھ بن کیا گیا ہے، حیران و پریشان ہو گئے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد میں۔ اس وقت مسجد اقصی بڑی وسیع تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی ٹاٹ باٹ کے ساتھ بنائی تھی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوئے تاکہ ہماری جانیں بچ جائیں، مگر انہوں نے مسجد میں بھی ان کو نہ چھوڑا۔ فرمایا کما دخلوہ اول مرہ، جیسے کہ وہ داخل ہوئے پہلی مرتبہ اور کسی کو نہیں چھوڑا، اب بھی نہیں چھوڑا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ ہلاک کر دیں اس چیز کو جس پر وہ غالب آ گئے۔ نہ آدمی چھوڑے، نہ جانور چھوڑے، نہ مکان چھوڑے، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ یہ تمہاری نافرمانی کا نتیجہ تمہیں دنیا میں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب یہ کہ تم پر رحم کرے۔ اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان بن جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اگر نافرمانی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا جو بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹو گے شرارتوں کی طرف تو ہم لوٹیں گے سزا دینے کی طرف۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنائی ہے جہنم کافروں کے لیے قید خانہ۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں تم نے یہ سنا اور پڑھا، اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنایا اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت قرآن کے متعلق فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی، ہی اقوم جو سب سے زیادہ درست ہے۔ کن کی رہنمائی کرتا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس، قل کہہ دے میرے پاک پیغمبر، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ سورۃ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا ہے فرقان حمید کو اپنے بندے پر تاکہ ہو جائے وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا۔ تو عالمین کے لفظ سے جنات بھی شامل ہو گئے، انسان بھی شامل ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے بعثت الی الاسود والاحمر وإلی الجن والانس، او کما قال علیہ السلام، مجھے اللہ نے کالے کی طرف، سرخ کی طرف، انسانوں کی طرف، جنوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے پیغمبر آتے تھے خاص خاص قوموں کی ہدایت کے لیے، خاص خاص علاقوں کے لیے، خاص خاص لوگوں کے لیے، خاص خاص طبقوں کے لیے، لیکن قرآن کریم تمام انسانوں اور جنات کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ درست ہے۔ اور وہ کون سا راستہ ہے؟ ہر نماز کے اندر ہم ہر دن 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دیکھا، سیدھے راستے کی طرح رہنمائی کر۔ اور یبشر المؤمنین، خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو،
کون سے مومن؟ الذین یعملون الصالحات، وہ مومن جو نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، زبانی مومن ہیں، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن یہ ہے کہ دل سے ایمان نہیں رکھتے، وہ مومن نہیں۔ جو زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، دل سے بھی اقرار کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ یعملون الصالحات کی قید اللہ نے لگا کر یہ بشارت دی ہے ان مومنوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، بے شک ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا، اور سب سے بڑی رب کی رضا ہے۔ رب راضی ہو گیا تو یہ سب سے بڑا اجر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے تیار کیا ان کے لیے دردناک عذاب۔ مومنوں کو جنت کی خوشخبری اور کافروں اور نافرمانوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانا، یہ قرآن پاک کے دو اصول ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تلون مزاجی کا ذکر فرمایا۔ انسان بہت جلد بدل جاتا ہے، انسان کے اندر ہرس پایا جاتا ہے، لالچ پایا جاتا ہے۔ فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، مانگتا ہے انسان برائی، دعاءہ بالخیر، جیسے کہ مانگتا ہے بھلائی۔ جس طرح انسان راحت مانگتا ہے کبھی تنگ آ کر اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، کبھی مال سے پریشان ہو کر بد دعا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، نہ اپنے مال کے لیے بد دعا کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کو، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ دعا جلدی قبول فرما لیتے ہیں، اگر قبول ہو گئی تو بعد میں بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان جلد باز، بڑی جلدی فیصلے کرتا ہے۔ آگے اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بتلاتے ہیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور بنائی ہم نے رات اور دن دو نشانیاں اپنی قدرت کی۔ فَمَحَوْنَا، پس ہم نے مٹائی رات کی نشانی، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، بنائی ہم نے دن کی نشانی روشن۔ رات تاریک ہے، رات کے اندر اندھیرا ہے، رات کے اندر ظلمت ہے، دن روشن ہے۔ ان کو روشن کیوں بنایا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، جس طرح اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو یہ عبادت ہے، اس طرح حلال روزی کمانا بھی کیا ہے جی؟ عبادت ہے۔ قرآن میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کا حکم دیا ہے جی، نماز پڑھو۔ آتوا الزکاۃ، روزی کماؤ۔ اسی طرح یہ بھی حکم ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھیل جاؤ زمین کے اندر اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح رزق حلال کمانا بھی فرض ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آل و عیال جن کی روزی اس پر لازم ہے ان کو ویسے ہی ضائع کر دے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہ کرے۔ اور جو شخص اپنے جسم کی آسانی کے لیے کماتا نہیں ہے، ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ یبغض الشاب الصحیح الفارغ، بے شک اللہ رب العزت اس نوجوان سے جو صحیح الاعضاء ہے، فارغ ہے، بالکل فارغ رہتا ہے، حلال کمائی نہیں کرتا، وہ کما کر کھلاتا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کے اوپر غصہ ہوتے ہیں۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میں جنگل کے ایک میدان میں اکیلا جا رہا ہوں، کوئی ہتھیار بھی میرے پاس نہیں ہے، میں نے اچانک دیکھا تو میرے پیچھے ایک موٹا تازہ شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، میں بڑا گھبرایا، اکیلا ہوں، میرے ہاتھ میں تلوار وغیرہ کوئی نہیں ہے اور شیر بھی موٹا تازہ ہے، بھاگنا شروع کر دیا۔ دیکھا تو ایک کنویں ہے جس میں درخت کی ٹہنیاں لٹک رہی ہیں، میں نے سوچا کہ ٹہنیوں کو پکڑ کر نیچے لٹک جاتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا تو ٹہنیاں پکڑ کر باہر آ جاؤں گا۔ ٹہنیاں بڑی مضبوط تھیں، لٹک کر نیچے دیکھا تو بہت بڑا اژدہا ہے جس کا منہ کھلا ہوا ہے، پھر دیکھا تو ایک سیاہ رنگ کا چوہا اور ایک سفید رنگ کا چوہا اس درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، میں بڑا خوفزدہ ہوا، اوپر شیر ہے نیچے اژدہا ہے، ٹہنیوں کو چوہے کاٹ رہے ہیں، اوپر جاتا ہوں تو شیر خطرہ بنتا ہے، نیچے جاتا ہوں تو اژدہا کا لقمہ بنتا ہوں، اور اگر لٹکا رہتا ہوں تو یہ چوہے اس درخت کی جڑیں کاٹیں گے اور میں گر جاؤں گا۔ اب جاگا، دیکھا تو خواب تھا،
الحمدللہ پڑھا، شکر ہے بچ گیا ہوں۔ کسی عالم کے پاس گئے، کسی معبر کے پاس، اس کو اپنی خواب کی تعبیر بیان کی، تو اس معبر نے بتایا یہ شیر موت ہے انسان کی، جو ہر وقت انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور ملک الموت فرشتہ ہے جس نے تیری جان نکالنی ہے، اور وہ اژدہا ہے جس کے منہ میں تو نے جانا ہے، وہ ٹہنیاں جو تو نے پکڑی ہیں وہ زندگی کی ٹہنیاں، اور کالے اور سفید رنگ کے جو جوے تو نے دیکھیں یہ دن اور رات ہیں جو تمہاری زندگی کو ختم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رات کی نشانی کو مٹاتے ہیں، دن کی نشانی کو روشن کرتے ہیں، تاکہ تم اللہ کے فضل و کرم سے رزق تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب۔ یہ رات دن، چاند سورج، مہینے اور سالوں کی گنتی کے لیے بھی ہیں۔ اور فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا یعنی جو اصول اور قواعد ہیں، دین کے کلیات ہیں، ہم نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ باقی جزیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قولاً کبھی فعلاً بیان فرمائی ہیں، وہ قرآن پاک کی تفصیل میں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ قرآن تمام جنات اور انسان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرمائیں گے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے یا بولتا ہے اس کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یا بولتے ہیں ان سب چیزوں کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ جیسے یہ ٹیپ ریکارڈ موبائل ریکارڈ ہے، میں جو بولتا ہوں، جس انداز میں بولتا ہوں، اس میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جو لفظ زبان سے نکالتا ہے، جو عمل کرتا ہے، وہ درج ہو جاتا ہے۔ قیامت والے دن وہ کھلی کتاب سامنے آ جائے گی۔ جیسے تم نے دیکھا ہوگا ایک کاغذ پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، مگر حفاظ کے بغیر اور خوردبین کے بغیر پڑھا نہیں جا سکتا، لیکن بسم اللہ سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کریم ایک کاغذ پر لکھا ہوا ہے اور سارا سامنے نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح اعمال نامہ بھی سارا نظر آئے گا۔ ایک فرشتہ ہمارے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ سورۃ قاف میں اللہ فرماتے ہیں اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب لیتے ہیں دو لینے والے دائیں اور بائیں طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں بولتا وہ کوئی لفظ مگر اس کے پاس ایک نگران ہوتا ہے جو تیار رہتا ہے۔ جو لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، یہ افسر ہے، بائیں طرف والا گناہ لکھتا ہے، یہ اس کا ماتحت ہے۔ جب کوئی اچھی بات منہ سے نکلتی ہے تو اس کو تو فرشتہ فوراً نوٹ کر لیتا ہے، جب کوئی بری بات منہ سے نکلتی ہے فرشتہ لکھنے کی تیاری کرتا ہے، اس کو افسر حکم دیتا ہے ذرا ٹھہر جا، لعلہ یتوب او یستغفر، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے یا استغفار کر لے، معافی مانگ لے۔ جب کچھ وقفے تک وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ افسر فرشتہ حکم دیتا ہے اکتب، اب لکھ لو۔ تمام چیزوں کا ریکارڈ محفوظ ہے جی، اللہ کے پاس ساری کی ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ اسی کا ذکر ہے، فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، ہر انسان پر ہم نے لازم کر دی ہے اس کا اعمال نامہ، اس کا پروانہ، فی عنقہ، اس کی گردن میں۔ جب قبر سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جائے گا وہ نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوگا۔ فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے اس کو قیامت والے دن کتابًا یلقاہ منشورا، ایک نوشتہ ہے جو انسان کو ملے گا اور وہ اس کو دیکھ کر پڑھے گا۔ وہ کتاب سامنے آ جائے گی۔ دنیا میں کتنے لوگ ان پڑھ ہیں جو خود پڑھ نہیں سکتے،
اس وقت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنا ادراک اور بصیرت دے گا کہ انسان خود اپنا نامہ اعمال کو پڑھ لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اقرا کتابک، پڑھ تو اپنی کتاب اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تیرے نفس کے لیے آج کے دن تجھ پر محاسبہ کرنے والا۔ آج دنیا میں ہمارے حافظے کمزور ہیں، بہت سی چیزیں ہم کر کے بھول جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کی خصوصیت ہوگی حافظے اتنے تیز کر دیے جائیں گے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن حاضر پائے گا اپنے سامنے ہر نفس جو کچھ اس نے عمل کی ہے، نیکی میں سے ہے یا برائی میں سے ہے، نیکی بدی جو بھی اس نے کی تھی سب ذہن میں آ جائے گی، بالکل یہ فلم کی طرح چل کر آگے سامنے آئے گی۔ تفسیروں میں آتا ہے اور روایات میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے اپنا پرچہ پڑھ، صفحہ در صفحہ پڑھ، پھر اللہ فرمائیں گے مہلن ذرا ٹھہر جا، حل ظلامہ کا کباتی، کیا میری طرف سے جو فرشتے لکھنے والے تھے انہوں نے کوئی ظلم زیادتی تو نہیں کی؟ کہے گا نہیں، حکم ہوگا اور پڑھ، مزید صفحے پڑھے گا، اللہ پھر سوال کریں گے اب بتاؤ میرے فرشتوں نے کوئی ظلم زیادتی تو نہیں کی؟ جو کچھ لکھا ہوا ہے صحیح لکھا ہوا ہے؟ اپنا سارا پروانہ پڑھے گا، کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے افسوس، اس نے نہ کوئی چھوٹا چھوڑا ہے نہ بڑا چھوڑا ہے، جو کچھ بھی تھا سب کچھ اس نے لکھ ڈالا ہے۔ ولا یظلم ربک احد، اور نہیں ہے تیرا رب کسی پر کسی ایک پر ظلم کرنے والا۔ من اہتدی، جس نے ہدایت حاصل کی، فانما یہتدی لنفسی، اس کا یہ ہدایت حاصل کرنا اپنی جان کے لیے، اور ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہ، پکی بات ہے، پختہ بات ہے، اس کا گمراہ ہونا، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔ یہودی کہتے ہیں ہمارے گناہ حضرت عزیر علیہ السلام اٹھائے ہوں گے، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں، وہ ہمارے منجی ہیں، ہم چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے۔ عجیب منطق ہے، گناہ کرو تم، گناہ اور اس کا بوجھ اٹھائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، گناہ کرو تم اور اس کا بوجھ اٹھائیں حضرت عزیر علیہ السلام، اس بات کی تو سمجھ نہیں آتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کننا معذبین، اور نہیں ہم سزا دیتے، نہیں ہم عذاب دیتے، حتیٰ نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم رسول بھیجتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر کونے میں ہر قوم کی طرف پیغمبر بھیجے، اور بھیجے بھی ان کی زبان میں، تاکہ قوم یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں آپ کی زبان سمجھ نہیں آتی، ہمیں آپ کے اشارے سمجھ نہیں آتے، ہمیں آپ کے معجزات سمجھ نہیں آتے، آپ کی کتابیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم آپ کی کتاب کو پڑھ نہیں سکتے۔ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ کل قیامت تم انکار نہ کر سکو۔ جب قومیں ہٹ درمی پہ آ جاتی ہیں، ضد پہ آ جاتی ہیں، حق کے بجائے باطل کی بات مانتی ہیں، حق کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب دے کر ایسے مجرموں کا صفایا کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کے ہلاک کرنے کا، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم حکم دیتے ہیں اس بستی میں رہنے والے اسودہ حال لوگوں کو، مالدار لوگوں کو، حال لوگوں کو مال اور زیادہ دیتے ہیں، اور زیادہ دیتے ہیں۔ جب مال زیادہ مل جائے تو پھر فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ نافرمانیاں کرتے ہیں اس بستی میں۔ اس مال کے بل بوتے پر جب مال 4 گنا زیادہ ہو جاتا ہے تو نافرمانیاں اور بڑھ جاتی ہیں، جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنی اور نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ پھر پڑھتے پڑھتے فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، بس لازم ہو جاتا ہے اس بستی پر قول اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ سورۃ شورى میں اللہ فرماتے ہیں لو بسط اللہ الرزق لعبادی لبغوا فی الارض، اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے اپنے بندوں پر رزق تو البتہ وہ سرکشی کریں گے زمین میں، یعنی سب باغی ہو جائیں گے۔ تو اللہ عام طور پر، عمومی طور پر، عموماً پیسے کا یہ اثر ہے، جس کے پاس آ جاتا ہے وہ دین پر اسی طرح کار بند نہیں رہتا جس طرح وہ غریب تھا۔ جب غریب تھا تو اللہ سے ڈرتا تھا، خوف خدا تھا، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ جب پیسہ آ جاتا ہے بندہ بدمعاش بن جاتا ہے، پھر بندہ فضول خرچیاں کرنے پہ لگ جاتا ہے، شادیوں پہ باجے ہو جاتے ہیں، قوالیاں ہو جاتی ہیں، ڈانس
ڈانس ہو جاتے ہیں، ٹھاٹ باٹ میں رہتا ہے، پھر انسان کو انسان نہیں سمجھتا. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم پیسہ دیتے ہیں اس کی اور زیادہ دولت کرتے ہیں اور زیادہ دولت کرتے ہیں. جب دولت بڑھ جاتی ہے پھر وہ کیا کرتا ہے جی، زمین کے اندر فساد کرنے لگ جاتا ہے. فدمرناها تدمیرا، پھر ہم اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، ہلاک کر دینا. تو زیادہ مال ہلاکت کا سبب بنتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود الی الغرباء فطوبى للغرباء. فرمایا اسلام کی ابتدا بھی غریبوں میں ہوئی ہے اور رہے گا بھی غریبوں میں. اے غریبوں میری طرف سے تمہیں مبارکباد ہو. فرمایا وکم اہلکنا، کتنی ہم نے ہلاک کیے، من القرون بستیوں میں سے، من بعد نوح علیہ السلام کے بعد قوم ہود آئی، اللہ نے اسے تباہ فرمایا. قوم سمود آئی، اللہ نے اسے تباہ و برباد فرمایا. قوم لوط آئی، اللہ نے اسے تباہ و برباد فرمایا. قوم شعیب آئی، اللہ نے اسے بھی تباہ و برباد فرمایا. قوم مدین آئی، اسے بھی اللہ نے تباہ و برباد فرمایا. فرمایا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، کافی آپ کا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا، ظاہر باطن، ظاہر کو بھی دیکھنے والا، باطل کو بھی دیکھنے والا، قول کو بھی دیکھنے والا، فعل کو بھی دیکھنے والا، سب اس کے سامنے ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ، جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کے لیے جلدی کر دیتے ہیں دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں. لمن نریدو، جس کے لیے چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے جو دنیا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو مل جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اس کو اتنی دنیا ملتی ہے. لیکن یاد رکھو ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم بناتے ہیں اس کے لیے جہنم. مطلب یہ ہے کہ نہ ایمان ہے، نہ آخرت کی فکر، نہ دین ہے، صرف دنیا ہی دنیا، دنیا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے. لیکن وہ بھی اس کو اتنی نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ملتی ہے جتنا رب چاہتا ہے. پھر یصلاھا مذموما مدحورا، داخل ہوگا دوزخ میں مذمت کیا ہوا، پھٹکارا ہوا. اور اس کے برعکس ومن اراد الاخرۃ، جو شخص ارادہ کرتا ہے آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، کوشش کرنا، وہ مؤمن، بشرطے کہ وہ مومن ہے، پھر اس کے لیے آخرت ہے، کیونکہ آخرت کا سارا دار و مدار ایمان پر ہے. آپ نے یہ بات کئی بار سنی ہے، کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط ایمان ہے، دوسری شرط اخلاص ہے، اگر اخلاص ہے تو عمل قبول ہوگا. تیسری شرط ہے اتباع سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے کوئی عمل کرے گا تو وہ عمل قبول ہوگا. اگر یہ 3 چیزیں حاصل ہیں تو پھر خوشی ہونی چاہیے. اور اگر ایمان بھی نہیں، اخلاص بھی نہیں، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اچھلتا کودتا ہے، سنت کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے. فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، بس یہی لوگ ہیں ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی، رہ نہیں جائے گی. کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ، ہر ایک کو ہم دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، وَہَٰؤُلَاءِ، اور ان کو بھی دیتے ہیں جو آخرت کے طالب ہیں. دنیا کے طالب کو بھی دیتے ہیں اور آخرت کے طالب کو بھی دیتے ہیں. مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، بقدر ضرورت. رزق سب کو ملتا ہے، سب کو ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی جاندار چیز ایسی دنیا میں نہیں ہے جس کا رزق کا بیڑا ہم نے نہ اٹھایا ہو. رزق کا دروازہ ہمارے پاس ہے، رزق سب کا ہمارے پاس ہے. انسان ہے، حیوان ہے، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے، سب کا رزق اللہ کے پاس ہے. مسلمان ہیں تب بھی رزق اللہ کے پاس ہے، کافر ہیں تو سب کا رزق اللہ کے پاس ہے. رزق کسی کا وہ بند نہیں کرتا، کوئی اسے گالیاں دے تو تب بھی وہ رزق بند نہیں کرتا، کوئی اس کی تعریفیں کرے تو تب بھی وہ رزق بند نہیں کرتا. من عطاء ربک، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے سب کے لیے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے تیرے رب کا عطیہ روکا ہوا. خوراک ہے، صحت کا عطیہ ہے، کسی سے روکا ہوا نہیں ہے، چاہے کوئی فرما بردار ہے یا نافرمان ہے. خوراک ان کو بھی ملتی ہے، کافروں کو بھی ملتی ہے. خوراک مسلمانوں کو بھی ملتی ہے، کافروں کو بھی ملتی ہے. صحت مسلمانوں کو بھی ملتی ہے، کافروں کو بھی ملتی ہے. کسی سے بھی اللہ نے روک کر نہیں رکھا ہوا. انظر، دیکھو
اے مخاطب انسان دیکھ، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کیسے ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. کسی کو شکل میں فضیلت دی، کسی کی شکل اچھی خوبصورت ہے، کسی کی بدصورت ہے، کسی کا قد اونچا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کو مال اللہ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو علم اللہ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو کسی چیز میں فضیلت دی ہے، کسی کو فضیلت نہیں دی ہے. فرمایا یہ دنیا کی فضیلتیں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، البتہ آخرت بہت بڑی ہے درجات کے لحاظ سے. یہ کوشش کرو کہ آخرت کے درجوں میں کمی نہ آئے. دنیا کا کیا اعتبار ہے؟ اب ہے کچھ پل کے بعد نہیں ہوگی، اب جوانی ہے کچھ پل کے بعد نہیں ہوگی، اب صحت ہے کچھ پل کے بعد نہیں ہوگی. یہ دنیا ہے، دنیا خود فانی چیز ہے، دنیا خود بے وفا چیز ہے، یہ کیا وفا کرے گی؟ اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے. لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی فریاد رست، کوئی دستگیر، کوئی قانون بنانے والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی صحت دینے والا. رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. اے مخاطب، اگر تو نے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا نا، فَتَقْعُدَ، پس تو بیٹھے گا مذموماً، مذمت کیا ہوا، مخذولا، رسوا کیا ہوا. ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہو گے. ساری کائنات مذمت اور رسوائی کرے گی. لہٰذا آج وقت ہے دنیا میں ہی سمجھ جاؤ، رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی وحدہ لا شریک سمجھو، اور اس کی صفات میں بھی اس کو وحدہ لا شریک سمجھو. اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ. اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. اللہ ہی سب کا پالن ہار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پالن ہار نہیں ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. صدق اللہ العظیم. آج کے درس میں اللہ رب العزت 16 ایسی باتوں کو بیان فرمائے گا جن پر عمل کرنے سے بندے کی آخرت بنتی ہے. نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو. عبادت صرف رب کی ہے، چاہے وہ عبادت بدنی ہو یا زبانی ہو یا مالی ہو. ہر قسم کی عبادت صرف رب کے لیے. رب کا اور کیا حکم ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں باپ مسلمان ہوں تو ان کا حق تو بہت زیادہ ہے. اگر کافر ہیں تو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں تو ان کی بات نہیں ماننی. اگر کوئی ایسی بات کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو تو نہیں ماننی. دنیاوی لحاظ سے ان کی خدمت میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑنی، خوب ان کی خدمت کرنی ہے. قرآن کہتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر آپ کو مجبور کریں اس بات پر کہ آپ شرک کرو، یا ایسی بات کے اوپر مجبور کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت اس معاملے میں نہیں کرنی. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں، مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں ماننی. اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس وہ بڑھاپے کو، تمہاری زندگی میں وہ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما، ان میں سے ایک، تم جوان ہو، ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہے. مطلب یہ کہ رشتہ بے جوڑ ہوئے، رشتے کے وقت کسی کی عمر زیادہ تھی کسی کی کم تھی، دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو گیا
یا دونوں اکٹھے بوڑھے ہو گئے، او کہ لاہما بڑھاپے کو پہنچ چکے، فلا تقل لہما اف، پس نہ کہو تم ان کو اف۔ بڑھاپے میں عموماً انسان دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، وضو کرنے میں، کپڑے پہننے میں، کھانے میں، پینے میں۔ بسا اوقات ان کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اف کا معنی ہے ہاں ہوں، ماں باپ کے سامنے ہاں ہوں کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان الفاظ میں تلخی ہے، ان الفاظ میں اگلے بندے کو غصہ دلانا ہے، اگلے بندے کی بےعزتی ہے۔ اگر ماں باپ بلائیں تو نہایت عاجزی کے ساتھ جی کہا کرو، جی لہجہ نرم رکھا کرو، لہجے میں سختی نہ ہو، لہجے کے اندر سختی کی بو نہ آتی ہو۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کے سامنے ایسے انداز سے گفتگو کرے جیسے سخت آقا کے سامنے غلام اپنی نرمی سے بات کرتے۔ آقا مولا سخت ہے طبیعت کا، تو اس کا جو غلام ہے، نوکر چاکر ہے، وہ جتنی نرمی میں بات کرتا ہے تو جان بچ جاتی ہے۔ لیکن اب تم اپنا ماحول دیکھ لو، جی فرمایا ولا تنہرہما، نہ ان کو جھڑکو، بیچارے ان پڑھ تھے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا مالی نقصان ہو گیا، برتن ٹوٹ گیا، تو ان کو جھڑکو مت تاکہ تمہارا دین محفوظ رہے۔ اگر پیسوں کی خاطر جھڑکو گے تو تمہارا دین بھی برباد ہو جائے گا اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور کہو ان دونوں کو بات شریف آنا، نرمی کے ساتھ۔ باپ کے پیچھے چلو، آگے مت چلو۔ اگر باپ آپ کو کہتا ہے کہ آگے چلو تو چل سکتے، باپ کو اوپر بٹھاؤ، خود نیچے بیٹھو۔ اگر باپ آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ اوپر بیٹھ جاؤ۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے، خدا کی پناہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہماری شکلیں انسانوں والی ہیں، باطن میں ہم انسانیت سے معلوم ہیں۔ مسلمان تو بڑی مشکل بات ہے، اللہ کرے ہم انسان بن جائیں تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور پست رکھو ان کے لیے نرمی کا بازو، من الرحمت، شفقت کرتے ہوئے۔ تم نے بچوں کو دیکھا ہوگا جب ان کو کوئی کام کہے، بیٹا برخوردار عزیز یہ کام کرو، بیٹے یہ کام کرو، اگر انہوں نے کرنا ہو تو کندھا برابر کر دیتے ہیں، اگر نہ کرنا ہو تو کندھا ایسے مار دیتے ہیں، آگے سے ہاں ہوں، گردن کو ہلا دیتے ہیں۔ فرمایا ماں باپ کے سامنے کندھا پست رکھو، نرم رکھو، عاجزی کے ساتھ رکھو۔ جب وہ آپ کو پکاریں بلائیں تو آپ نرمی سے جی کہا کرو۔ اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہو اے میرے رب ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی ہے بچپن میں، جب کہ میں چھوٹا تھا، انہوں نے مجھے پالا تھا۔ آج اس بات کو کون سمجھتا ہے؟ آج تو یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم اب ہیں، پیدا بھی ایسے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمیں نہیں پتا تھا ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے، ہم نے دودھ کیسے پینا ہے، ہم نے مسجد کو کیسے آنا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، نہانا کیسے، یہ دنیا میں آ کر ہمیں پتہ چلا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے یہ جو ماں باپ کی تم خدمت کر رہے ہو کس جذبے سے کر رہے ہو۔ کوئی دل کے اندر لالچ، بغض، حسد تو نہیں ہے؟ کہیں زمین پٹی جائیداد والدین سے لینے کے لیے آپ خدمت تو نہیں کر رہے؟ اگر یہ جذبہ ہے اس پر آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ ہاں ماں باپ کی خدمت کرتے ہو تو ماں باپ کی خدمت ایسے کرو جیسے کہ ان کا حق ہے، جیسے انہوں نے بچپن میں تمہاری خدمت کی ہے ایسی خدمت کرو۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، بے شک وہ رب رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے، وہ بڑا غفور رحیم ذات ہے۔ نمبر 2، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اگر وہ غریب، مسکین، محتاج ہیں تو ان کی مالی معاونت کرو۔ اگر ان کی کوئی چیز آپ نے دبائی ہوئی ہے، ان کا حق لیا ہوا ہے تو ان کو واپس کرو۔ اور والمسکینہ، مسکین جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کی بھی امداد کرو۔ وابن السبیل، مسافر کو بھی اس کا حق دو، اس کی مالی امداد کرو۔ ولا تبذر تبذیرا،
اور مال کو بے جا نہ اڑاؤ۔ ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں جہاں خرچ کرنا جائز ہو مگر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے، اور تبذیر کہتے ہیں جہاں خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے وہاں خرچ کیا جائے۔ جیسے یہ شادیوں کے موقع پر یہ پٹاخے بجائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، یہ قوالیاں شادیاں پہ ہجڑے خسرے آتے ہیں، یہ تبذیر میں آتا ہے جی۔ بعض فقہاء نے تو یہ مسئلہ بھی لکھا ہے مسجدوں میں ضرورت سے زیادہ روشنی بھی جلانا یہ گناہ ہے جی۔ عام طور پر لوگ شب قدر میں، شب برات کے موقع پر یہ لالٹینیں لگاتے ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ اسراف میں آتا ہے۔ اور تبذیر کرنے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ شیطان نے بھی رب کی نافرمانی کی، اس کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے اس کو بھی مال دیے اور یہ کیا کرتا ہے جی ایسی جگہوں پہ خرچ کرتا ہے جہاں پر حکم نہیں ہے، تو یہ بھی ناشکری کرتا ہے، تو یہ آپس میں بھائی ہیں۔ کان الشیطان، اور ہے شیطان، لربہ، اپنے رب کا، نہ کفورا نہ شکرا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی مالی امداد کی امید لے کر کسی کے پاس جاتا ہے، لیکن جن کے پاس آتا ہے اس کے حالات سازگار نہیں ہوتے۔ اگر ملازم ہے تو ابھی اس کو تنخواہ نہیں ملی ہوتی، زراعت پیشے والا ہے، کھیتی باڑی والا ہے تو اس کی فصل ابھی پکی نہیں ہوتی، تاجر ہے تو اس کی وصولی نہیں ہوتی۔ تو شریعت یہ کہتی ہے جب آپ کے پاس کوئی سائل آئے، مانگنے والا مجبور بندہ آئے، تو آپ ان کے سامنے اس طرح کی بات کرو جس سے اس کا دل نرم ہو جائے جی، نرمی والی بات کرو تاکہ اس کا دل دکھی بھی نہیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کریں، ابتغاء رحمت من ربک، تلاش کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو، ترجوہا، جس کی آپ امید رکھتے ہیں کہ مجھے ابھی تنخواہ نہیں ملی، اگر ملی ہوتی تو میں آپ کو تنخواہ پیسے دے دیتا، میری فصل پکی نہیں ہے، اگر پکی ہوتی بیکی ہوئی تو میں آپ کو مالی امداد کر لیتا۔ وہ ایسا نہ سمجھے کہ مجھے اس نے تنخواہ دی ہے، اس کے سامنے ایسی بات کرو تاکہ وہ مان جائے، باقی یہ بھی مجبور ہے جی۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، پس آپ ان سے کہیں نرم بات، نرمی کے ساتھ بتا دو کہ میں نے تمہاری اس وقت مدد اس لیے نہیں کی، میرے پاس اپنا کچھ نہیں تھا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مغلولۃ الی عنقک، اور نہ کریں اپنا ہاتھ باندھا ہوا اپنی گردن کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ پیسے ہوتے ہوئے گھر کے افراد پر خرچ کرنے میں تنگی نہ کرو، ہاتھ نہ روکو، یہ بھی گناہ ہے۔ جو آدمی عرف کے مطابق مناسب خرچہ گھر کے افراد پر نہیں کرتا، بخل سے کام لیتا ہے، تو یہ گناہ ہے۔ اور ایسا بھی نہ کرو ولا تبسطھا کل البسط، نہ پھیلاؤ اپنے ہاتھوں کو پوری طرح پھیلانا، ہاتھ کو کھلا چھوڑ دو کہ جو آیا اڑا دیا، جو آیا اڑا دیا، جو آیا اڑا دیا، کیونکہ تم اگر ایسا کرو گے فتقعد ملوما محسورا، بس آپ بیٹھ جاؤ گے ملامت کیے ہوئے، تھکے ہارے ہوئے۔ آخر انسان ہے نا جی، اس کو بھی غمی خوشی لائق ہوتی ہے۔ اگر تم سارا پیسہ اڑا دو گے تو ایسے موقع پر کیا کرو گے؟ پھر یہی رشتہ دار تمہیں ملامت کریں گے، تمہارے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں رکھیں گے، تم تھکے ہارے ہوئے بیٹھ جاؤ گے۔ لہٰذا نہ افراط کرنا ہے نہ تفریط کرنی ہے جی، نہ بالکل ہاتھوں کو بند کر کے رکھ دینا کہ اولاد کے اوپر خرچ نہیں کرنا، نہ بالکل کھول کر چھوڑ دینا ہے کہ سارا کا سارا پیسہ اڑ جائے جی۔ ایک مسئلہ یہاں پہ یاد رکھیں، شادی کے موقع پر یہ ہم لوگ ایک دوسرے کو لفافے میں پیسے دیتے ہیں نا جی، بعض علاقوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم پیسے دیتے ہیں، پھر وہ وہاں پر نام لکھتے ہیں، پھر جب ہماری باری آتی ہے تو وہ ہمیں تھوڑا سا زیادہ کر کے لوٹاتے ہیں۔ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ واپس لینے کی اگر نیت سے یہ آپ دو گے تو یہ صراحتاً سود ہے جی، جو کہ جائز نہیں ہے، لہٰذا بچا کریں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک آپ کا رب رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ رزق کا کشادہ کرنا، تنگ کرنا، یہ رب کا کام ہے۔ انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار اور دیکھنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق، فقر کے خوف سے، غریبی کے خوف سے۔ زمانہ جاہلیت میں بیچاری لڑکیوں کو اس وجہ سے بھی قتل کیا جاتا تھا کہ جب یہ پیدا ہوں گی، کھائیں گی، پئیں گی، جوان ہوگی، شادی کروائی جائے گی تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، لہٰذا ان کو قتل کیا جائے۔ اور بعض بچوں کو بھی اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ کھانے ان کو کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے۔ اور آج بھی کیا ہے جی،
بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے جی، کبھی منصوبہ بندی کی صورت میں، کبھی ٹیکے حفاظتی ٹیکوں کی صورت میں، کبھی انجیکشن کی صورت میں، اللہ بچائے جی۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقہم و ایاکم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطا کبیرہ، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور نہ قریب جاؤ زنا کے، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، برا راستہ ہے۔ اس سے بچو، آخرت کے بارے میں سوچو، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے اندر پھنس جاؤ جی۔ آج دیکھو جی، آپ اخبارات پڑھتے ہو، آپ فیس بک کے اوپر پڑھتے ہو، پھر اسی طرح آپ نیٹ کے اوپر سنتے ہو، اللہ مان والا حفیظ، اتنی زیادہ بے حیائی ہو چکی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، مت قتل کرو کسی نفس کو، الا مگر، حرم اللہ، کہ اللہ نے حرام کیا اس کا قتل کرنا جی۔ آپ قتل بالحق کی 3 صورتیں سن چکے ہو جی۔ شادی شدہ مرد اور عورتیں، ان کو سنسار کیا جائے گا۔ کوئی بندہ العیاذ باللہ مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ کسی بندے نے کسی کو قتل کیا، قصاصاً اس بندے کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ قتل کرنا یہ حاکم وقت کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ ومن قتل، اور جو شخص قتل کیا گیا مظلوماً، مظلومیت کی حالت میں، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، پس تحقیق ہم نے بنایا اس کے وارثوں کے لیے غلبہ، اور وہ اس طرح کے قانون مقتول کے ورثاء کا ساتھ دے گا۔ ظاہر بات ہے جب قانون ساتھ دے گا تو غلبہ ہوگا، خود بخود سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فلا یسرف فی القتل، پس وہ اسراف نہ کریں قتل میں۔ اسراف یہ ہے قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل کر دیا جائے۔ بیٹے نے قتل کیا تو انہوں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے قتل کیا تو انہوں نے اس کی ماں کو قتل کر دیا جی، ٹھیک ہے، نہیں، اسی بندے کو قتل کیا جائے گا جی۔ انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ اور ولا تقربوا مال الیتیم، نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اچھے طریقے کے ساتھ جو اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، جہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں قوت اور جوانی کو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ معاف کرنا، ہم سارے ہی کھا جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، ہم نہیں دیکھتے جی یتیم کی حالت کیا ہے، یتیم کو ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی، تو کبھی ہم اس طرح بھی کھاتے ہیں یتیم کا مال، کبھی تیجے کی صورت میں، کبھی ساتویں کی صورت میں، کبھی 40ویں کی صورت میں، ٹھیک ہے، کبھی سالانہ، کبھی برسی کی صورت میں، حالانکہ اس وقت تک تو اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، تو ہم لوگ اس کے یہ سارے پیسے کھاتے رہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، پورا کرو عہد کو، جو وعدہ تم نے کسی کے ساتھ کیا اس کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے متعلق سوال ہوگا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پورا کرو ماپ کو جس وقت تم ماپو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو ایسے ترازو کے ساتھ جو بالکل درست ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ترازو کے نیچے آپ نے مقناطیس چھپایا ہوا ہو، آپ نے کوئی نیچے لوہا لگایا ہو۔ یہ آخرت کے کام ہیں جی، جن سے آخرت بنتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو ان کاموں کی وجہ سے بندے کی آخرت بن جاتی ہے، لیکن اگر ان کاموں پہ نہیں چلتا تو اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، نہ پیچھے پڑو اس چیز کے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، جس چیز کی تحقیق نہیں ہے اس کو بیان ہی نہ کرو جی۔ یہ ایک ایسا اصول ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو گھروں کی یہ جو پریشانیاں، گھروں کی بربادیاں، اور یہ جو خاندانوں کی لڑائیاں، یہ دو بندوں کی، دو بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں ہیں نا، یہ کبھی نہ ہوں جی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے بات سنتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں، یا کوئی بندہ ہمیں آ کر بتا دیتا ہے، ہم اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، اور پھر کیا ہو جاتا ہے جی، آگے خام خواہ فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ بغیر تحقیق کے ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں جی۔ تو قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو جی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، جب تک آپ کو یقین نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی، تو اس وقت تک آپ اس بات کو آگے مت پھیلایا کرو جی۔ قرآن میں ممانعت ہے۔
ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ، دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اے بندے، میں نے تجھے کان دیے تھے، کہاں استعمال کیے؟ میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، کہاں استعمال کیے؟ تجھے دل دیا تھا، اس دل کے ساتھ کیا کچھ غور و فکر کیا تھا؟ ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ سوال کریں گے۔ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، نہ چلو زمین میں اکڑ کر، اس لیے کہ انسان اکڑ کر چلنے سے انک لن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، جتنے زور سے مار زمین کے اوپر پاؤں نہیں پھاڑ سکتا۔ ولن تبلغ الجبال طولا، نہ ہی پہنچ سکتا پہاڑ کی بلندی تک، چاہے گردن کو جتنا مرضی لمبا کر لو، پہاڑ کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے۔ کل ذالک، یہ تمام چیزیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں، یہ 16 چیزیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں، کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان کی برائی تیرے رب کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ کیا جی؟ یتیم کا مال کھانا، زنا کرنا، وعدہ خلافی کرنا، ایک دوسرے کی سنی سنائی بات آگے پھیلانا، اسی طرح زمین میں اکڑ کر چلنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اپنے رشتہ داروں کو تنگ کرنا، یہ تمام باتیں رب کو بہت ناپسند ہیں۔ فرمایا ذالک مما اوحا الیک ربک، یہ چیزیں اس میں ہیں جو وحی کی ہیں آپ کے رب نے آپ کی طرف، یعنی آپ کو وحی کے ذریعے بتلائی ہیں، من الحکمت، دنائی کی باتیں، ان پر غور کرو، ان کے اندر غور کرو، تمہاری کامیابی ہے۔ ان کو مانو گے، ان پر عمل کرو گے تو آپ کی آخرت بنے گی، غور نہیں کرو گے، مانو گے نہیں تو آپ کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔